حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوتی ہے نا، تو اس وقت حضرت رقیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کا نکاح جب نکاح کو تقریباً 8 سال ہو جاتے ہیں نا خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اس وقت ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سال بعد، یعنی وہ 5 سال بعد پیدا ہوتی ہے نکاح کے، اور حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے نکاح کے 8 سال بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نسبت کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پیغمبر کی بیٹی ہونا یہ سب سے بڑی عظمت والی بات ہوتی ہے۔ پیغمبر کی بیٹی ہونا اور ایمان کا مل جانا یہ اصل میں سب سے اعلیٰ عظمت کی نشانی ہوتی ہے، عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح نہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد جو ام کلثوم پیدا ہوتی ہے، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور اس کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ کے ساتھ ہوا تھا، عتبہ بن ابو لہب، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا، عتیبہ بن ابو لہب کے ساتھ۔ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، چونکہ نکاح تو اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا تھا، آپ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا نا صفا پہاڑ پر چڑھ کر، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے قوم کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے قوم والو، آپ نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے قریش کی شاخیں اور قبیلے والوں کو بلایا، سردار بھی موجود تھے۔ اس پہاڑ پر چڑھ کر آپ علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو بتاؤ تم مان جاؤ گے؟ تو سب نے کہا کہ جربنا کا مرارن، حضور ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا، بار بار ہم نے آپ کا تجربہ کیا، ما وجدنا کا الا صدقن، حضور ہم نے آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں ہے، یعنی سراسر سچائی ہی سچائی آپ کے اندر ہے، آپ نے کبھی جھوٹ کے قریب بھی آپ کبھی نہیں گزرے۔ یعنی اتنا یقین تھا مکہ والوں کو آپ علیہ السلام کے اوپر۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ سنو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اللہ کی ذات پر یقین لے آؤ۔ تو جیسے ہی آپ علیہ السلام نے کلمہ حق کی دعوت دی نا، اور ظاہری بات ہے کہ کلمہ حق یعنی کلمہ توحید کی دعوت دی، تو مشرکوں کے لیے عقیدہ توحید کے اوپر بات سننا، توحید کی بات سننا یہ بہت مشکل ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، چونکہ مشرک تو ساری زندگی شرک کے اندر رہتا ہے۔ جو 360 خداؤں کو ماننے والے ہوں، ان کے سامنے جب حضور نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اب ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھا۔ لیکن اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ابو لہب جو ہے چونکہ حضور کے خاندان رشتہ دار بھی تھا چچا کے درجے میں، تو اس نے بڑے بدتمیزی والے اور گستاخانہ الفاظ کہے آپ علیہ السلام کی بارگاہ کے بارے میں، یعنی حضور کے ہاتھوں کو ٹوٹ جانے کی کہا۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ حسن و اخلاق کے پیکر تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، بڑا ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نے لحاظ کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو چونکہ قادر مطلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ لہب جو ہے تبت یدا ابی لہب یہ اتاری، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نفع نہیں دے سکتا اس کو، نہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا کچھ نفع نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے اس کی جہنمی ہونے کا ذکر فرمایا۔ تو جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے تو اس وقت پھر ابو لہب کو بڑا غصہ کر چڑھتا ہے کہ بھی میرے بارے میں اتنے سخت الفاظ آ گئے ہیں، تو لہٰذا
یہ گھر میں جاتا ہے اور گھر میں جا کر اپنے دونوں بیٹوں کو کہتا ہے کہ تم دونوں بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اس سے آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی خاطر آپ علیہ السلام نے کس قدر مصائب اور پریشانیاں برداشت کی۔ جو بندہ دین پر چلتا ہے آج بھی اس کے اوپر مشکلات آتی ہے، لیکن دین ایک خود بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ابو لہب نے کہا کہ اگر تم دونوں میرے بیٹے اگر حضور کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میرا تمہارا رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ لہذا ایسا ہوا کہ پھر آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ دونوں عتبہ اور عتیبہ دونوں طلاق دے دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر آپ علیہ السلام کو تکلیف اور پریشانی آئی ہوگی۔ لیکن علماء کرام نے لکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر کیا تھا کہ ابو لہب اس قابل ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کی بیٹیاں ان کے گھر میں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی۔ پھر حضرت رقیہ کا نکاح پھر کس شخص کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ دیکھے کون سا شخص عطا کرتے ہیں؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، جو حسن و جمال کے پیکر تھے اور شرم و حیا کے پیکر تھے، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور کی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت سید حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد پھر ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو ابو لہب کو بڑا غصہ آیا کہ میرے بارے میں قرآن مقدس اترا اور مجھے جہنمی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس اتارا ہے نا، یہ حق اور سچ کتاب ہے، اور پیشن گوئیاں بھی حق اور سچ ہے۔ اس سورہ لہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو جہنمی قرار دیا ہے، اور یہ بھی اندازہ لگا لے کہ یہ وہ لوگ تھے، بڑے بڑے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، عتبہ شیبہ ہو گیا، یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت اس کش بکش میں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی بات ہاتھ میں مل جائے اور وہ ہم اسلام کے اوپر اعتراض کرے، حضور کی ذات کے اوپر اعتراض کرے۔ یہ سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب پھر بھی 10 سال تک زندہ رہتا ہے۔ کوئی لگ بھگ 10 سال زندہ رہنے کے باوجود بھی اگر یہ چاہتا اسلام کو غلط ثابت کرنا یا قرآن کو غلط ثابت کرنا چاہتا بھی کہ میں بتاتا ہوں کہ قرآن تو تمہارا کہہ رہا ہے کہ میں جہنمی ہوں، تو میں کلمہ تجربہ پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر مہر لگا دیتے ہیں نا تو پھر وہ بندہ ایمان نہیں لا سکتا۔ ابو لہب 10 سال اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد زندہ رہے، لیکن ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، یہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر نکاح سیدنا عثمان بن عفان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے نا تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان کو بھی اجازت برحمت فرما دی تھی، اور حضرت عثمان بن عفان اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب حبشہ میں ہجرت کر کے پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتے ہیں، عبداللہ نامی۔ اسی سے کنیت حضرت عثمان غنی کی ابو عبداللہ رکھی گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاتی ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، یعنی حضرت رقیہ نے حبشہ کی ہجرت بھی فرمائی ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ، یعنی 2 ہجرتیں اسلام کے اندر ان کو نصیب ہوئی، حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جس دن غزوہ بدر ہوتا ہے نا، جس دن، تو غزوہ بدر کے موقع پر جس دن حضرت غالباً زید بن حارثہ مدینہ طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی ہوتی ہے جزعہ نامی، اس پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں آتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور مدینہ والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا اور اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ اسی غزوہ بدر کی فتح والے دن جو ہے وہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان جو تھے وہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عثمان بن عفان یہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں تھے۔ اور کیوں نہیں شریک تھے؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رقیہ بیمار ہے، لہذا تم ان کی بیمار کی تیمارداری کے لیے مدینہ طیبہ ہی کے اندر رہو۔ تو غزوہ بدر والے دن جو ہے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک اور عجیب شان ہے ان کی کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اجازت دے دیتی ہے اور پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کوئی عورت آتی ہے تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس سے کہ حضرت عثمان اور رقیہ کا کیا بنا ہے، تو وہ کہتی کہ حضور میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اور پھر آپ نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا فرمایا، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا شخص ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یعنی یہ اللہ نے عزت اگر عطا فرمائی تھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں پیغمبر تھے اور انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہجرت کی تھی دین اسلام کی خاطر۔ یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان انبیاء اکرام کے علاوہ اگر کوئی شخص ایسا جس نے اپنی بیوی کی طرف بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ پیغمبر کی بیٹی ہے اور عشرہ مبشرہ صحابی عثمان بن عفان ان کی زوجہ محترمہ ہے اور ایک بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا عبداللہ نامی، جس سے حضرت عثمان غنی کی کنیت رکھی گی۔ اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کی قبر پر آئے تھے اور یا ان کے تدفین کا وقت تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے تھے، تو سیدنا عثمان بن عفان بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اسامہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ قبر میں ان کو کون اتارے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جس نے کل رات شب باشی نہ کی اپنی زوجہ کے ساتھ؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں کہ آپ قبر میں اترے اور ان کو قبر کے اندر رکھیں جو ہے نا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ نہیں بلکہ یہ ام کلثوم کا واقعہ جی۔ تو ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر والے دن جو ہے وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں و بہنوں کو بھی ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔